کام ہیں بغیر مانگے اور چھینے دے سکتی ہیں، پھر یہ چھینا کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صدیقہ کو کریمہ نہیں مانتے تھے۔ بہت سی چیزیں اس میں پڑھنے کی، لیکن میں اپنے یہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ غور کریں، یہ کیوں لیا گیا فدق؟ کچھ دیر آپ کو یہاں رکوں گا، آپ غور کریں، یہ چاہتے نا مانگ کے لے سکتے تھے، لوٹا کیوں؟ ایک لفظ کہوں، میں جو کہوں گا وہی سمجھیے گا، مانگ کے لے سکتے تھے کہ نہیں لے سکتے تھے؟ لوٹا کیوں؟ ہمارے ہاں ایک لفظ کہا جاتا ہے، جسے حرام کھانے کی عادت ہو گئی ہو اسے حلال پچھتا نہیں ہے۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ محمد۔ آپ غور کیا؟ صلوات پڑھے ایک بار اور مل جل کے محمد وآلہ۔ اس میں بہت سی چیزیں پڑھنے کی، میں تو ایک ایک دو لفظیں کہہ کے آگے بڑھو، جسے حرام کھانے کی عادت پڑ جائے۔ اور ایک جملہ میں اور کہتا ہوں، شاید مصلحت پروردگار تھی، اس میں ایک لفظ کہہ سکتا ہوں اور ذمہ داری سے، کہ یہ کام ہو، اگر فدق نہیں چھینا جاتا تو پھر ان لوگوں کے چہرے سے نفاق کی نقاب نہ الٹتی۔ ایک جملہ کو، یہ فدق نہیں ہے، یہ فدق دشمنان اہل بیت سے کے چہروں سے نفاق کا نقاب الٹنے کا آلہ ہے۔ کیوں بتاؤں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں رکتا ہوں تھوڑی دیر، 2-4-5 منٹ ذرا سن لیجئے، سیدہ کہہ رہی ہیں، پڑھ لیجئے گا موقع نکال کے کبھی خطبہ فدق، 1.5-2 صفحے کا ہے، لیکن معارف کا سمندر ہے۔ میں ایک لفظ کہوں، یہ 2 ہمارے برادران تائید کریں گے، ایک خطبہ فدق کے اندر پورا اصول دین اور پورا فروع دین فاطمہ نے سمو دیا ہے۔ اصول دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو فدق میں نہ ہو، خطبہ فدق میں نہ ہو۔ فروع دین کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو فدق میں نہ ہو، بلکہ تفصیل سے ہے۔ فدق میں توحید ہے، فدق میں عدل الہی ہے۔ نہیں، آپ کیا سن رہے ہیں؟ آپ چاہے فدق پڑھیں، فدق میں توحید ہے، فدق میں عدل الہی ہے، فدق میں نبوت ہے، فدق میں امامت ہے، فدق میں قیامت ہے۔ یہ 5 ذکر خطبہ فدق میں ہے۔ اور آگے جائیے، اگر آپ آمادہ ہو تو میں لفظیں کہوں گے، فدق میں صرف خطبہ فدق میں صرف نماز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ نماز کیوں واجب کی گئی۔ صرف روزہ نہیں ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ روزہ کیوں واجب قرار دیا گیا۔ صرف حج نہیں ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ حج کیوں واجب قرار دیا گیا۔ سارے فروع دین آپ چلے جائیں تو سب فدق میں ہے، یہاں تک کہ تولا بھی فدق کے اندر ہے، تبرہ بھی فدق کے اندر ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ یہاں پر رکتا ہوں تو 5 منٹ رکیے گا حضرات۔ خطبہ فدق تو پڑھنا نہیں ہے، موضوع میں نہیں ہے، لیکن سوچے کہ جو کریمہ بی بی ہے، جس کے کرم کی انتہا نہیں ہے، اس نے جب سخت لہجے میں لوگوں سے باتیں کی تو کس طریقے سے دھجیاں اڑائی ہے خلافت کی اور حکومت کی۔ ظاہر سی بات ہے، 2-3 لفظیں کہتا ہوں جلدی جلدی۔ سب سے پہلے اس لفظ کی تشریح میں کم سے کم 5 مجلس، مجھ جیسا طالب علم، موقع نہیں ہے، وہ مضمون میں نہیں ہے۔ اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ بول رہی ہوں۔ قبلہ پچھلے تقریباً 2 برس میں 10-12-15 مجلسیں میں نے یہاں پڑھ ڈالی ہوں گی، اس میں سے 50% افراد ہیں جو میرا نام تک جان گئے ہیں۔ میرے خیال سے 4-5 مہینہ ہو گیا ہوگا مولانا یونس صاحب کو یہاں نماز پڑھاتے ہوئے، آپ سب ان کا نام جان گئے۔ جتنے بھی افراد یہاں
ڈیلی آتے ہیں نماز میں, وہ سب مولانا کا نام جانتے ہیں. اب اگر مولانا یہاں آ کر کھڑے ہو کر کہیں میں یونس حیدر آپ سے بات کروں, تو آپ میں سے سب کہیں گے صاحب یہ کیا ضرورت تھی آپ کو نام بتانے کی, کون ہے جو آپ کو نہیں جانتا؟ ایک سوال ہے, کاش کے پہنچا لے جاؤ, کون ہے جو آپ کو نہیں جانتا؟ تو یہی سوال سیدہ طاہرہ سے بھی کیا جائے گا نا. آپ اپنے بابا کی مسجد میں ہیں, بابا کے صحابی ہیں, کون ہے جو آپ کو نہیں جانتا؟ اور سب نے آپ کو آتے ہوئے بھی دیکھا ہے, پھر بھی آپ فرماتی ہیں اعلموا انی فاطمہ, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. سوال بنتا ہے یا قبلہ یا نہیں بنتا ہے, کون ہے جو فاطمہ کو نہیں جانتا؟ پوری مسجد جان رہی ہے, سارے جتنے صحابہ ہیں سب جانتے ہیں کہ فاطمہ زہرا آئی ہے. شہزادی بول رہی ہے, شہزادی آپ خطیب نہج البلاغہ کی زوجہ ہیں, فصاحت و بلاغت آپ کے گھر سے چلی ہے. ہمارے ہاں بھی اگر کوئی مضمون لکھا جائے یا کوئی شعر کہا جائے تو اس میں بھرتی کے لفظ یا بھرتی کے جملے نہیں رکھے جاتے. کوئی جملہ بے مقصد نہیں ہوتا. کوئی لفظ اگر شعر ہے تو اس میں بے مقصد نہیں ہوتا ہے, آپ غور کریں. اور اگر کوئی لفظ بے مقصد ہے اس کو رکھ دیا تو شعر یا مضمون فصاحت و بلاغت سے نیچے چلا جاتا ہے. قبلہ یہی ہے, اور خطبہ فدق فصاحت و بلاغت کی معراج کا نام ہے. توجہ کریں, صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. خطبہ فدق فصاحت و بلاغت کی معراج کا نام ہے. پھر ایسا کیا ہوا کہ فاطمہ کو کہنا پڑا اعلموا انی فاطمہ, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں, وابی محمد, اور میرے بابا محمد ہیں. صرف فاطمہ نہیں کہا, یعنی یہ بتانا چاہیے میں فاطمہ بنت محمد. شہزادی ضرورت کیا پڑی؟ اب جملہ کہہ رہا ہوں, سمجھ میں آئے تو آپ سے لے کر اظہر بھائی, آپ سے لے کر آپ تمام حضرات اور آپ دونوں میرے بڑے بھائی, میں دعا چاہوں گا اگر میں جملہ کہہ لے جاؤں, یا جتنے بھی افراد ہیں تائید کر کے بتائیے گا کہ بات پہنچ گئی. میں نے دستے ادب جوڑا, اے صدیقہ طاہرہ, اے بطول عذرا, اے زوج علی ابن ابی طالب, اے حسنین کی مادر, اے حورا, اے انسیہ, اے راضیہ, اے مرضیہ بی بی, یہ کیا کیا آپ نے؟ سب آپ کو جانتا ہے, سب آپ کو پہچانتا ہے. آپ نے کیوں کہا اعلموا انی فاطمہ؟ کہا اس لیے میں نے کہا, سنیے گا, اس لیے میں نے کہا تاکہ کل کے جھوٹا مورخ ان لوگوں کی حمایت میں کچھ لکھنے نہ پائے. کہا کیا؟ کہا چونکہ پڑا ہوا تھا پردہ, کل کے کوئی جھوٹا یہ لکھ سکتا تھا, توجہ کریں, کوئی جھوٹا یہ لکھ سکتا تھا کہ پردہ پڑا ہوا تھا. یہ بیچارے لوگ رسول کے جانے کی وجہ سے اتنے پریشان تھے کہ پہچان ہی نہ سکے کہ پردے کے پیچھے کون بی بی ہے. توجہ کریں صاحب, صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیے کہ محمد. غور فرمایا آپ نے؟ ہو سکتا ہے کل کوئی لکھ دیتا, جیسے بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں, تو وہ پردے کے پیچھے شور اتنا تھا, ہنگامہ اتنا تھا, ہیجان اتنا تھا, صدمہ اتنا تھا کہ یہ پہچان ہی نہ سکے کہ پردے کے پیچھے کون بی بی بول رہی ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول کی بیٹی مانگے اور یہ نہ دے؟ نہیں غور کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی لکھ سکتا تھا کہ نہیں؟ بہت سی چیزیں جھوٹی لکھی گئی ہے, آپ غور کر رہے ہیں؟ ایک لفظ کہوں, اتنا جھوٹ تاریخ میں لکھا گیا کہ جب کسی بی بی کو فاطمہ کے برابر نہیں لا سکے تو فاطمہ کی 3 بہنیں اور پیدا کر دی گئی. آپ غور کر رہے ہیں؟ اسی خطبے میں سیدہ نے جواب دیا, اسی خطبے میں. اور سنو, میں فاطمہ بنت محمد, فیصلہ ہو گیا نا کہ رسول کی بیٹی مانگ رہی ہے, اور اس کے بعد کہا اس محمد کی
بیٹی ہوں کہ جو صرف میرے بابا ہے، تم میں سے کسی کی زوجہ کے بابا نہیں ہے۔ نہیں توجہ کی آپ نے، نہیں غور کر رہے ہیں آپ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ توجہ کر لیں صاحب، یہ خطبے میں لکھا ہے، خطبہ پڑھیں، صرف میرے بابا ہے، تم میں سے کسی کی بیویوں کے بابا نہیں ہے۔ سیدہ طاہرہ کہہ رہی تھی نا، تو رسول کے اور تینوں داماد کو کھڑے ہونا چاہیے تھا کیا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ اگر کسی کے 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی یہ دعویٰ کرے کہ صاحب جو کچھ ہے سب میرے باپ کا ہے، تو 3 اور کھڑیں گے، صاحب میری بیوی بھی تو انہی کی بیٹی ہے، میری بیوی بھی تو انہی کی بیٹی ہے میری۔ لیکن یہ تینوں داماد کہاں چلے گئے صاحب؟ اور جن کے نام آپ لکھتے ہیں وہ مجمع میں تھے، نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ جن کے نام آپ لکھتے ہیں وہ مجمع میں تھے، انہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا نا کہ صاحب آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ وہ صرف آپ کے بابا تھے؟ میری زوجہ کے بھی بابا ہے، میری زوجہ کے بھی بابا ہے، میری زوجہ کے بھی بابا ہیں۔ فاطمہ بولتی رہی، مجمع چپ رہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب فتق کا واقعہ ہے تب تک بیٹیاں نہیں تھی، بعد میں بنائی گئی۔ نہیں غور کر رہے؟ صلوات بابا سے بلا دو۔ آپ غور کر رہے؟ ورنہ ان لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ زیادہ تفصیل اس کے بعد عجیب جملہ سیدہ طاہرہ نے کہا۔ شہزادی فرماتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں، اسی کو میں ختم کر کے اگلے جملے تک چلا جاؤں گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ شیطان نے تمہیں ایک کونے سے اشارہ کیا اور تم الٹے پیر اس کی طرف چلے گئے۔ یہ خطبے کا جملہ ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ شیطان نے ایک کونے سے تمہیں اشارہ کیا اور تم الٹے پیر، یہی لفظ ہے قبلہ، الٹے پیر اس کی طرف چلے گئے۔ 2 باتیں ہیں یہاں پہ، ذرا سا جاگ کے سن لیجئے گا۔ شیطان نے اشارہ کر کے تمہیں بلایا اور تم الٹے پیر چلے گئے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اگر کوئی کسی کے اشارے پر اسی وقت چلا جائے تو 2 باتیں ہیں، یا تو اس کا بھیجا ہوا ہے، جاگے گے تو ہی بات پہنچے۔ اگر کوئی کسی کے اشارے پہ پلٹ کے چلا جائے تو یا تو اس کا بھیجا ہوا ہے یا تو اسی کی پارٹی کا ہے۔ نہیں توجہ ہی نہیں کر رہے، یا اسی کی پارٹی کا ہے۔ سیدہ طاہرہ نے فیصلہ کر دیا، شیطان کی آواز پہ میں تو لفظ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کیسے آپ جملہ سنیں گے۔ سیدہ طاہرہ صدیقہ طاہرہ کہہ رہی ہیں شیطان نے تمہیں ایک کونے سے اشارہ کیا، تم چلے گئے اس کے بلانے پر۔ تعجب ہے جو نبی کے بلانے پہ نہ آئے وہ شیطان کے بلانے پہ چلا جائے۔ صلوات بابا سے بلند۔ غور کریں بھئی، یہ ہمارا بھائی ہے یونس صاحب، دوست ہے، عزیز ہے، یہ بلائے میں چلا آؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو انہوں نے بھیجا ہے یا میں ان کی پارٹی کا، ان کے گروپ کا آدمی ہوں، اور یہ لاکھ بلاتے رہے میں نہ جاؤں۔ تو اس سے پتا چلا کہ اختلاف ہے، کچھ تو اختلاف ہے۔ یہ بیچارے بلاتے رہے اور میں نہیں آیا، نبی بلاتے رہے آپ نہیں آئے، شیطان نے صرف اشارہ کیا۔ توجہ کرے، اسی سے پتا چل گیا کہ رشتہ کس کا کس سے ہے۔ اے عزیزو، اب اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے ہمارے ہاتھ میں اس کا دامن ہے جو رحمان کا بھیجا ہے، اس کا دامن نہیں ہے جو شیطان کا بھیجا ہے۔
اب اور سیدہ اشارہ کیا، اشارہ کر کے بلایا اور تم چلے گئے. آپ غور کر رہے ہیں، الٹے پیر چلے گئے. ایک لفظ اور ہے اسی کے اندر، اسی کے آگے جہاں پر ہے اسی کے آگے، اور تم اپنے سابقہ دین پر پھر گئے. یہ جتنا بڑا مجمع ہے، یہ آپ اتنے لوگ ہیں میری عزت کرتے ہیں، لیکن اگر میں آپ کو میں سے کسی ایک کو کہوں بے دین، آپ برداشت کریں گے؟ میں آپ سے کہہ دوں یہاں سے لے کے جتنے بھی افراد ہیں، بھئی آپ کے پاس کوئی دین نہیں، آپ بے دین آدمی ہیں، کوئی نہیں برداشت کرے گا. اگر میرے احترام میں آپ خاموش بھی رہ جائیں گے تو آگے کی مجلس نہیں سنیں گے، اٹھ کے باہر چلے جائیں گے. بھئی جب میں بے دین ہوں تو آپ کو سنوں کیوں؟ آپ غور کریں کہ جتنے افراد بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، جب جناب سیدہ نے کہا کہ تم اپنے سابقہ دین پر پھر گئے، تو انہیں کھڑے ہو کر کہنا چاہیے تھا ہم تو مسلمان ہیں. توجہ نہیں کریں، ہم تو مسلمان ہیں. جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو، اسی کی بیٹی جو دلوں کے راز سے واقف ہے، وہ کہہ رہی ہے تم پھر گئے ہو. اے بھیا، اب آپ کو جس کو مسلمان ماننا ہے مانو، نہیں غوری نہیں کر رہے. ہم تو بس اسے مسلمان مانیں گے جسے نبی کی بیٹی مسلمان مانے. نہیں اور آگے جا کے کہوں، سیدہ نے دیکھیے اسے قول اور فعل کو ملائے. آل محمد کے قول و فعل میں کبھی تضاد نہیں ہوتا. قول یہ ہے کہ تم میرے بابا کے دین سے پھر کے اپنے سابقہ دین پہ چلے گئے. اس جملے کی وضاحت سیدہ نے اس وقت کی جب کچھ لوگ گئے اور جا کر نبی کی بیٹی کو سلام کیا. سیدہ نے منہ پھیر کے جواب سلام نہ دے کے بتا دیا میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تم کافر ہو گئے ہو. اب جواب نہ دے کے یقین دلا رہی ہیں. ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد. مل جل کے صلوات پڑھیے محمد. آپ نے غور فرمایا، اور اس کو تفصیل میں جانا نہیں تھا، چند باتیں تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ خدا کا شکر ہے ہم اس کا دامن تھامے ہوئے ہیں جو رحمان کے گھر سے ملا ہے. ہمارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے جسے شیطان بھیج رہا ہو. شیطان کا تسلط آپ دیکھیں، اشارہ کیا تو الٹے پیر چلے گئے. آپ غور کر رہے ہیں. ایک لفظ اور کہوں، پتا چلا کسی کا حق غصب کرنا یہ ہے فعل شیطان. توجہ نہیں کر رہے آپ. کسی کا حق غصب کرنا یہ ہے فعل شیطان. ایسا نہیں ہے، یہ اسی دور کی بات ہے. اگر آج بھی میں کسی کا حق غصب کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان والا فعل میں بھی کر رہا ہوں. آج آپ دیکھیں بھائی بھائی میں نا اتفاقی ہے، چچا بھتیجے میں مقدمہ چل رہا ہے. کتنی زمین کے لیے؟ ایک بالشت. یہی ہوتا ہے نا. جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ایک بالی زمین کون لے گیا؟ بڑا بھائی. ادھر ایک بالی زمین کون لے گیا؟ چھوٹا بھائی. بھائی تو ہے. کیا آپ مجھے بتائیں، ہمارے ہاں تو پورا روڈ غائب ہو جاتا ہے. اپنے بچپن میں دیکھیے اتنا روڈ ہے، دھیرے دھیرے کھیت دبتے 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 ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم غاصبین پہ لعنت کریں. دیکھیے سب کچھ ویلڈ ہے، لیکن پہلے ہم فریم میں بیٹھے ہوں. نہیں توجہ نہیں کر رہے. ہماری تصویر فریم میں ابھی بیٹھی نہیں ہے اور دوسرے کی بیٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی اہل بیت کے کردار میں پہلے اپنی تصویر کو آپ فریم میں بٹھا لیجئے، اس کے بعد پھر دوسرے کی تصویر بٹھائیے.
آپ کی تو پہلے بیٹھ جائے, اپنے آپ کو تو دیکھ لیجئے. آپ کو بالکل غاصبین پہ لعنت, سارے غاصبین پہ لعنت, پہلے سے لے کر آخری تک جس نے بھی کسی کا غصب کیا ہے وہ لعنت کا حقدار ہے. ہاں بڑا حق صدیقہ طاہرہ کا غصب ہوا ہے. ہم ہر غاصب پر, چونکہ قرآن کہہ رہا ہے ظالمین پہ لعنت ہے, غاصبین پہ لعنت ہے, لہذا اب آئیے میں جلدی سے آگے بڑھوں ورنہ ایک دو لفظ ہیں وہ رہ جائے گا. صلوات پڑھیں.